السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیز ساتھیوں، یہ جو تصویر آپ کو دکھ رہی ہے یہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالخالق صاحب جو دلی کے ہیں، یہ ان کی تصویر ہے۔ اب آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا کہ ایک ڈاکٹر مولانا کیسے ہو سکتے ہیں۔ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ علم آدمی کبھی بھی سیکھ سکتا ہے، کسی بھی عمر میں سیکھ سکتا ہے۔ اب یہ ان کے استاد ہیں مفتی احسان صاحب، انہوں نے کیا کہا، جو دارالعلوم کے استاد ہیں، انہوں نے کیا کہا ان کے متعلق وہ سنیں پہلے آپ، پھر میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گا۔ بڑی بڑی عمر کے لوگوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا۔ اس سے پہلے بھی بہت بڑی بڑی عمر میں لوگ آتے رہے اور ڈاکٹر اور ماسٹر وہ مولوی بن کر جاتے رہے۔ اس سال بھی ہمارے جناب مولانا ڈاکٹر عبدالخالق صاحب جو ابھی آپ کے سامنے عبارت پڑھ رہے تھے، ڈاکٹر عبدالخالق صاحب یورولوجسٹ ہیں اور ماہر سرجن ہیں۔ تقریباً 50,000 آپریشن کر چکے ہیں۔ اتنی مہارت بھی ہے اور اتنی مصروفیت کی ہے، اس کے باوجود پڑھنے کے لیے آئے، آج مولوی پڑھ رہے ہیں۔ کھڑے ہو کر سلام کر کے دکھا دو ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر عبدالخالق صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو ان کی حرص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بات پر ہمارا علم کا حصول اور اس میدان میں عشق و مستی کا حصول رکنا نہیں چاہیے۔ تو سنا آپ نے مفتی صاحب نے ان کے متعلق کیا کہا۔ ان کی عمر 65 سال ہے اور یہ دارالعلوم وقف دیوبند سے اس سال عالمیت کے کورس سے فارغ ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ یہ عالم بن چکے ہیں، مولانا بن چکے ہیں۔ اب ان کے نام کے آگے ڈاکٹر تو پہلے لگتا تھا، لیکن اب ان کے نام کے آگے مولانا بھی لگے گا۔ اب ان کو مولانا ڈاکٹر عبدالخالق کہا جائے گا اور قاسمی بھی ان کے ساتھ لگ گیا۔ خوش نصیبی ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے نام کے آگے قاسمی لگتا ہے۔ تو آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا کہ اب تک یہ 50,000 آپریشن کر چکے ہیں، بتاؤ کتنی مہارت ہے ان کو۔ لیکن اتنے بڑے ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے وقت میں سے وقت نکالا۔ انہوں نے 8 سال دیے مدرسے کو، 8 سال دیے، کیونکہ عالمیت کا جو کورس ہے وہ 8 سال میں مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہیں یہ دہلی کے ہیں اور دہلی کے اندر ان کا ایک ہاسپٹل بھی ہے جس کا نام ہے شرما ہاسپٹل۔ ان کے ہاسپٹل کا نام شرما ہاسپٹل ہے جو دہلی کے اندر ہے۔ تو اب تک ایسا لگتا تھا جب ہم صحابہ کے واقعات سنتے تھے تو بڑا تعجب لگتا تھا، یار صحابہ آخر عمر میں کیسے جو ہے حافظ قرآن بن گئے، کوئی صحابہ جو ہے مفسر بن گئے، محدث بن گئے۔ اور صحابہ جو تھے اکثر وہ ایسے ہی تھے کہ جنہوں نے اپنی آخری عمر میں کلمہ پڑھا اور آخری عمر میں کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی سارا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا اور عالم دین بنے صحابہ۔ تو آپ لوگ بھی جب ان کے بارے میں سنتے ہوں گے صحابہ کرام کے واقعات تو آپ کو بھی تعجب لگتا ہوگا، لیکن انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا۔ آج ان کو دیکھو، ان کی عمر 65 سال ہے اور 35 سال سے یہ ڈاکٹر ہے۔ 35 سال کا ان کے پاس ایکسپیرینس ہے اور انہوں نے 8 سال دیے۔ بتاؤ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے 8 سال دیے عالمیت کا کورس کرنے کے لیے، مولانا بننے کے لیے انہوں نے اپنے 8 سال دیے اور آخری جو سال ہے وہ دارالعلوم میں کیا انہوں نے۔ اور لیکن جو آخری سال ہے دورہ حدیث کا جو سال ہے، جو عالمیت کے کورس کا آخری سال ہوتا ہے، جس سال میں بخاری اور مسلم کو پڑھایا جاتا ہے، وہ تعلیم جو آخری سال کی ہے انہوں نے وہ تعلیم دارالعلوم وقف دیوبند کے اندر حاصل کی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے 8 سال لگائے اپنی زندگی کے، لیکن یہاں ہمارے نوجوان 8 منٹ نہیں دے سک رہے ایک نماز کے لیے۔ ایک نماز کتنی دیر میں ہوتی ہے؟ 5 6 7 8 9 10، بس 10 منٹ سے زیادہ میں کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ فجر کی نماز کبھی کبھی لمبی ہوتی ہے، لیکن 7 سے 8 منٹ میں یا 10 منٹ کے اندر نمازیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے 8 سال دیے۔ آج کا مسلمان اس زمانے میں صرف 8 منٹ مسجد میں جانے کو تیار نہیں ہے، صرف 8 منٹ نماز کے لیے، ایک نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور یہ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے دیکھیں آپ سب کچھ چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے، اپنے جاب چھوڑ دی، ہاسپٹل چھوڑ دی۔ 8 سال میں کتنا کچھ کما سکتے تھے، آپ خود سوچیں کہ 8 سال میں ایک ڈاکٹر کتنا کما سکتا ہوگا۔ انہوں نے سب چیز چھوڑ دی صرف علم حاصل کرنے کی خاطر۔ تو یہ شوق اور یہ جذبہ ہم سب کے اندر ہونا چاہیے۔ دیکھو، جب کسی چیز کو حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، آدمی اس چیز کو حاصل کر ہی لیتا ہے۔ اب بعض لوگ بہانہ لگاتے ہیں کہ ہماری زبان نہیں پلٹتی ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں پڑھ سکتے، وہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ بہانہ کوئی لگنے والا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے 65 سال کی عمر میں یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔
اگر ایسا ہوتا کہ ایک عمر کے بعد آدمی نہیں پڑھ سکتا، علم حاصل نہیں کر سکتا، تو سب سے پہلے تو آپ صحابہ کے بارے میں سوچیں۔ صحابہ نے آخری عمر میں جو ہے کلمہ پڑھا، اس کے بعد دینی تعلیم کو حاصل کیا، اس کے بعد ان کے بارے میں سوچیں کہ تعلیم حاصل کرنے کو جذبے کو اور شوق کو دے کر کوئی آدمی بہانے نہیں لگا سکتا کہ میری زبان نہیں پلٹتی ہے۔ بھائی زبان پلٹتی ہے، بس شوق نہیں ہے۔ جب شوق ہوتا ہے تو آدمی ہر چیز حاصل کر ہی لیتا ہے۔ تو ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے، علم حاصل کرنے کا شوق، قرآن کو حفظ یاد کرنے کا شوق۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کم سے کم ہر مسلمان کو کم سے کم جو ہے 2 پارے تو حفظ مکمل یاد ہوں۔ 2 پارے، وہ کوئی سے بھی 2 پارے جو بھی آپ آسان سمجھتے ہوں، کم سے کم 2 پارے نہیں تو کم سے کم 1 پارا تو جو اماں کا پارا ہے اتنا آسان ہے، وہ تو کم سے کم مکمل یاد ہونا ہی چاہیے۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو گری ہوئی حالت میں کم سے کم آدھا پارا، جو اماں کا آدھا پارا ہے، والفجر سے لے کر والناس تک، یہاں تک آدمی جو ہے اس آدھے پارے کو یاد کرے۔ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس آدھے پارے کو ہمیشہ نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ آپ سن کر اس کو یاد کر لیں، اس لیے نہیں کہ کہیں اور سے نہیں پڑھ سکتے۔ وہ پڑھانے والے نماز کہیں اور سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نمازوں میں اسی آدھے پارے میں سے اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو سن کر یاد کر لیں۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو مشہور صورت ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے، اور بہت ساری جو مشہور صورت ہیں، کم سے کم وہ یاد ہونی چاہیے۔ لیکن آدمی یاد کر سکتا ہے، شوق ہوگا تو یاد کر سکتا ہے، ورنہ کہاں سے یاد کرے گا۔ آج کل تو ایسی حالت ہو گئی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں ایک کتاب تک موجود نہیں ہے۔ ایک چھوٹی کتاب ہو، کوئی اردو کی کتاب، ایک کتاب تک موجود نہیں ہے گھر میں۔ اور بعض مسلمان تو ایسے ہیں کہ اب قرآن بھی جو ہے گھر میں نہیں رکھتے ہیں، بہانہ لگاتے ہیں قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، بہانہ لگا کر گھر سے قرآن کو ہی نکال دیا، معاذ اللہ۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسلام سے نکال دیں گے۔ تو قرآن تو سب کے گھر میں ہونا چاہیے، ایک نہیں بلکہ کئی قرآن ہونے چاہیے، سب کے لیے الگ الگ پڑھنے کے قرآن ہونے چاہیے، کم سے کم کچھ اور نہیں تو گھر میں قرآن رکھا تو اس کی قرآن کی برکت سے ہی گھر میں جو ہے رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی۔ تو بعض لوگوں کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو ان کو چاہیے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا ہر دن پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، دیکھو پڑھانے والے بہت ہیں، ایک زمانے میں پڑھانے والے کوئی بھی نہیں تھے، پڑھنے والے بہت تھے، لیکن یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس زمانے میں پڑھانے والے بہت ہیں لیکن پڑھنے والے کو ہے ہی نہیں، پڑھنے والے کو دکھ رہے نہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں۔ اگر آپ قرآن تعلیم حاصل نہیں کر سکے، آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم حاصل کرائیں، علم دین حاصل کرائیں۔ اور دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب تو مسلمانوں کے ایسے حالات ہو گئے کہ مسلمانوں کو اردو تک بھی نہیں آتی ہے۔ قرآن آدمی کہاں سے پڑھے گا؟ اردو بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، حالانکہ اس زمانے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اردو پڑھنا جو ہے ثواب ہے، اردو کا پڑھنا ثواب کا کام ہے، کیونکہ اس زمانے کی جو بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے ہندوستان کے اندر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں دین کے متعلق جو کتابیں ہیں، علم حاصل کرنے کے متعلق جو کتابیں ہیں، جیسا کہ قرآن کا ترجمہ ہے، احادیث ہیں، وہ ساری کی ساری اردو میں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر آدمی کو صرف ایک اردو ہی پڑھنا آ گیا تو اس نے بہت بڑا ثواب کا کام کر لیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنی زبان سے پڑھ سکتا ہے۔ اگر اردو پڑھنا آتا ہے تو کتنے سارے ثواب کا کام آدمی کر سکتا ہے اگر اردو پڑھنا آتا ہے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ 99% مسلمانوں کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو اردو کہاں سے آئے گا؟ تو اردو بھی سیکھیں اور قرآن بھی سیکھیں۔ لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں کو افسوس ہوتا تھا، احساس ہوتا تھا، یار مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے اردو پڑھنا نہیں آتا، بڑی شرم کی بات ہے، بڑی غیرت کی بات ہے۔ لیکن اب وہ احساس، وہ افسوس، وہ شرم، وہ غیرت بھی اب مر چکی ہے۔ یہ ایک احساس ہونا چاہیے کہ یار مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، بتاؤ میں مسلمان ہوں، مجھے قرآن پڑھنا کیوں نہیں آتا؟ یہ ایک آدمی اگر جذبے سے، شوق سے اس بات کو سوچے گا اور احساس کرے گا اس بات کا، تو اگلے دن وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی احساس نہیں ہے، ضمیر اب مر چکا ہے، یہ مطلب کسی بات کا کوئی احساس ہوتا ہے، جیسا غم ہوتا ہے، کوئی رنج ہوتا ہے، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ تو یہ احساس ہونا چاہیے اور یہ شوق ہونا چاہیے، اور کوشش کریں کہ مجھے قرآن کو پڑھنا ہے۔ اگر میں قرآن کو حفظ یاد بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم قرآن کو ناظرہ ہی پڑھ لیں۔ قرآن تو دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا کتنے مسلمانوں کو۔ چلو حفظ نہیں کر سکتے، حفظ کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ تو سنت ہے، حفظ کریں گے تو بہت اعلیٰ مقام آپ کو ملے گا اور بہت فضیلتوں کی اور سعادتوں کی بات ہے۔ لیکن آپ حفظ نہیں کر سکتے تو آپ کم سے کم ناظرہ تو پڑھ سکتے ہیں، تو کم سے کم قرآن کو ناظرہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو آپ نے ان کا جو یہ ویڈیو دیکھا ہے، ان کو جو مولانا کو دیکھا ہے، مولانا عبد الخالق کو، اب آپ کو ان کو دیکھ کر ایک دم سے جو ہے وہ دل میں ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہوگا، شوق پیدا ہو رہا ہوگا، لیکن آپ ان کی قربانی دیکھیں، ان کی قربانی کو ایک دن کی قربانی نہیں ہے،
کہ بھئی یہ آج ہی آئے اور آج ہی فارغ ہو گئے اور آج ہی ان کو جو ہے پگڑی باندھ دی گئی اور آج ہی ان کو جو ہے سند دے دی گئی چلو بھائی جاؤ، بلکہ ان کے جو عالم بننے کے پیچھے جو محنت ہے وہ 8 سال کی محنت ہے. انہوں نے اپنے 8 سال دیے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، 8 سال. اور ہمارا حال کیا ہے آپ کو معلوم ہی ہے. اس وقت کے مسلمانوں کا کیا حال ہے سب کو پتہ ہے کہ اردو پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن سے غافل، اردو سے غافل، اور قرآن کو کبھی چھو کر بھی نہیں دیکھتے ہیں، نہ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ علم دین حاصل کرنے کا کوئی شوق اور جذبہ ہے. بتاؤ کتنے افسوس کی بات ہے. تو ہمارے لیے سبق ہے، تمام نوجوانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے یہ سبق ہے، جو بزرگ ہیں یہ سبق ہے. ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، خوش و خرم زندگی عطا فرمائے، اور ان کی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ دراز فرمائے. اور انہوں نے جو علم دین حاصل کیا ہے اور اب جو یہ عالم بن گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس علم دین کے حاصل کرنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر دین پھیلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.